یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جان پر حملہ کرتا ہے، کوئی ہمارے مال پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا دفاع کرنا اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، قانونی حق ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس سے نہیں روکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر حوصلوں کو بلند کرنا ہے، اپنی ہمتوں کو جوان کرنا ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے، بزدل نہیں بننا ہے۔ بہت سارے لوگ دشمن حملہ کرنے آتا ہے، دشمن عزتوں آبرو کو لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور وہ تھالی پیش کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں چائے پلاتے ہیں، انہیں ناشتہ کرواتے ہیں۔ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرو۔ جو لوگ جینا چاہتے ہیں اور جینے دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بالکل اخلاق کا معاملہ کرنا ہے۔ جو لوگ تمہاری عزتوں پر حملہ نہیں کرتے، تمہاری آبرو پر حملہ نہیں کرتے، تمہارے گھروں کو نہیں اجاڑتے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو ہمارے گھر کو جلا رہا ہے، ہماری عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے، اور ہم اس کے سامنے پھول پیش کریں، ہم اس کو ناشتہ کرائیں، ہم اس کے لیے بریانی کا انتظام کریں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ جو آدمی رہنا چاہتا ہے عزت کے ساتھ، دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہتا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کریمانہ ہمیں سکھائے وہ برتاؤ ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن کوئی اگر ہماری آبرو پر حملہ کرتا ہے، کوئی ہمارے گھروں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی ہمیں جینے نہیں دینا چاہتا، تو پھر اس سے مقابلہ بھی کرنا ہے، اس کے سامنے بزدل نہیں بننا ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، تم اخلاق سے پیش آؤ، وہ لوگ حقیقت میں بزدلی کا سبق دیتے ہیں، بزدلی کا درس دیتے ہیں، نوجوانوں کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں، ان کے اندر کم ہمتی آ جائے گی، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں، حالات کیسے بھی آ جائے بزدل نہیں بننا۔ اگر کوئی آرام سے جینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ اسلامی اخلاق کا برتاؤ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ہماری جان کے در پہ ہو جائے، کوئی ہمارے گھر کو لوٹنے آئے، کوئی ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے آئے اور ہم اس کو ناشتہ پیش کریں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، اور ایسا مقابلہ کرو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی تعلیم پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے، لیکن بزدل بن کر کے نہیں، حوصلے کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمیں اپنا دفاع کرنا قانونی حق ہے، شرعی حق ہے۔ تو میرے دوستو، ان حالات میں ہمیں اور آپ کو یہ تین کام کرنے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تمام اعمال اسلام کے مطابق بنانے ہیں، اسلامی اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنے، اور تیسرا ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارے حالات بدل جائے۔ جب تک ہم حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو حالات کیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، اپنے آپ کو بلند رکھنا ہے، حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور بزدل نہیں بننا بلکہ حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر ہر وقت غالب رہیں۔ میدان بدر میں 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن ایمانی طاقت تھی ان کے اندر، تو انہوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ تاریخ کے صفحات میں وہ فتح درج کر دی گئی۔ تو ہم ہر حالات میں
اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے اعمال کو مضبوط رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حالات سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ حالات کے مطابق میں نے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی باتیں سن رہی ہے، مختصراً کچھ باتیں اپنی ماں اور بہنوں سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔ کچھ لوگ آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو کم تر درجہ دیا ہے اور اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا یہی مقام ہے اسلام کے اندر۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مذہب اسلام نے تمہیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو دنیا کی کسی ملت نے، کسی مذہب نے اور کسی دین نے نہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عورت کو عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر عورت ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اگر عورت بہن اور بیٹی کی شکل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا من عال ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ان کو ادب سکھایا، پھر بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق اسلام میں بتائے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو اسلام نے عورتوں کو مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی مذہب نے عطا نہیں کیا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے عورت کا مقام بیان فرمایا، جس ماحول میں اگر لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو لوگ اپنا منہ چھپاتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ یا تو ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو برداشت کرتے تھے، یا ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا اس ذلت سے اور عار سے بچنے کے لیے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے اب کسی کو داماد بنانا پڑے گا، کسی کے سامنے اپنی نظروں کو جھکانا پڑے گا۔ الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کتنا برا وہ لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ماحول تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کے آئے اور عورتوں کو مقام عطا کیا، عورتوں کا جینے کا حق دیا۔ اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے تھے ان کی تہذیب دیکھیے، شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو زندہ بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی تہذیب ہے جو آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر کے قید کر دیا ہے۔ اسلام عورت کو ترقی دینا نہیں چاہتا، اسلام عورت کو علم سے، ہنر سے روکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام کے اندر ایسی ایسی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جن کا علم ہزاروں مردوں کے مقابلے میں اوپر درجے کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے علم حدیث سیکھا کرتے تھے۔ تو اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ان کی حفاظت کے لیے، ان کے بلند مقام اور مرتبے کو، ان کی حیثیت کو، ان کی حیا اور ان کی شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا، تاکہ کوئی بھی ایرا غیرہ ان پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ اس لیے اسلام نے
عورت کو حکم دیا. اسلام نے عورت کو اس لیے پردے کا حکم دیا کہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. کہ عورت اگر 4 کام کر لے، میری مائیں اور بہنیں غور سے اس حدیث کو سنیں، اللہ کے نبی نے مختصر اعمال بتائیں کہ عورت صرف یہ چند کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. فرمایا عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے. جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جلتے ہوئے شعلوں کے اندر بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. الجواہر فی عقوبت اہل الکبائر عربی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا کہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھانے لگی تو اس نے سوچا پہلے تندور جلا لیتی ہوں تاکہ جتنی دیر میں نماز پڑھوں تندور گرم ہو جائے. اس نے تندور جلا دیا، مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، اب شیطان اس بچے کو تندور کی طرف لے جا رہا ہے اور ادھر ماں کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تیرا بیٹا آگ میں جل جائے گا، تو نماز توڑ دے. فقہی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر جان اور مال کا خطرہ ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے، لیکن اس عورت کا اللہ سے تعلق تھا، اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اندر لگی رہی. ادھر شیطان اس بچے کو لے جا کر کے تندور میں ڈال دیتا ہے، وہ بچہ تندور میں گر گیا. عورت اپنی نماز جاری رکھے ہوئے، نماز کے بعد جب اس نے سلام پھیرا اور تندور کی طرف جا کر کے دیکھا، اس کا بچہ اس تندور کے اندر یاقوت و زمرد اور ہیرے جواہرات سے کھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دیا. تو لکھا کہ جب بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگ کے شعلوں میں بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو فرمایا عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، وصامت شہرہا، اور مہینے بھر کا روزہ رکھے. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے تو روزے کی پابندی کرے. امت میں ایسی ایسی مائیں گزری ہے جو مسلسل روزے رکھا کرتی تھی، دن بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی محترمہ کا واقعہ حضرت نے آپ بیتی میں لکھا کہ ان کی دادی صاحبہ حافظہ تھی، دن بھر میں 40 پارے وہ تلاوت کر لیا کرتی تھی. ایک مکمل قرآن اور 10 پارے کی تلاوت وہ روزانہ کر لیا کرتی تھی. کام بھی ہو رہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. تو ایسی ایسی امت کے اندر مائیں گزری ہے، تب جا کر کے ان کی گود سے الیاس کاندلوی جیسا عالم دین پیدا ہوا، جس کی تبلیغی جماعت نے آج ساری دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی ہے. جو شرابی تھے وہ تہجد گزار بن گئے، جو مست ہو کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نام نہیں تھا، آج وہ دوسروں کو ہدایت پر لانے والے بن گئے. تو یہ امت کی مائیں تھی کہ جب قرآن کریم کی تلاوت دن بھر میں پورا قرآن پڑھ لیتی تھی، 40 پارے پڑھ ڈالتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود میں الیاس کاندلوی جیسا شخص پیدا کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے. عورت کا سب سے بڑا زیور سونا چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، حیا، شرافت، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ اس کا سب سے بڑا زیور ہے. تو جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، عورت اگر عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو سمندر کی موجوں میں بھی عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہے تو گھر کی 4 دیواری میں بھی رہے گی تو اس کی عزت و عصمت محفوظ نہیں رہے گی. روض الریاحین فی حکایات الصالحین کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور
ہر قدم پر کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ کسی بزرگ نے اس کو ٹوکا کہ اللہ نے تجھ پر ایسا کیا احسان کیا کہ جو تو ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اس نے واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہی تھی، کشتی میں سفر کر رہی تھی، بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچی، طوفان آیا اور کشتی کے جتنے لوگ تھے سب کے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ صرف کشتی کے 2 تختے بچے، ایک تختے پر میں تھی، میرا چھوٹا سا بچہ تھا، اور دوسرے تختے پر ایک حبشی آدمی تھا۔ سب کے سب مر گئے، ڈوب گئے۔ میں اور میرا بچہ ایک تختے پر، دوسرے تختے پر ایک حبشی آدمی ہے۔ اب وہ حبشی آدمی میری طرف آیا اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی کہ سب کے سب تو ڈوب گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ اب وہ عورت پریشان ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کیسے کرے؟ باحیا با کردار عورت تھی، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہاں کوئی نہیں جس سے میں مدد مانگوں، تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ مجھے آج تک میرے شوہر کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ آدمی، یہ حبشی میری عزت لوٹنے کے در پہ ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ حبشی تیرتا ہوا چھلانگ لگا کر کے اس کے تختے پر آ گیا اور اسے مجبور کرنے لگا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اس عورت نے اللہ سے دعا کی دل ہی دل میں، اس کا چھوٹا سا بچہ جو اس کے پاس تھا گود میں سویا ہوا، اس نے اس بچے کو چیوٹی کاٹی جس سے وہ بچہ اٹھ گیا، رونے لگا۔ عورت نے کہا ایسا کرتے ہیں جب یہ بچہ سو جائے گا تب میں سوچوں گی تمہاری خواہش پوری کرنے کے بارے میں۔ جب وہ بچہ سونے لگتا پھر وہ عورت اس کو چیوٹی کاٹ لیتی تاکہ وہ بچہ جاگا رہے، روتا رہے، اور کسی طریقے سے کوئی مدد مجھے مل جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ میری عزت و عصمت محفوظ رہے۔ اس حبشی نے اس بچے کو بھی جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی سوتا نہیں ہے، اس بچے کو اس کی گود سے چھینا، سمندر میں پھینک دیا۔ اب اس عورت کو مجبور کرنے لگا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، سمندر کے اندر سے ایک خوفناک جانور نکلا، اس حبشی کو لقمہ بنا کر کے لے گیا۔ وہ عورت کسی طرح تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، سمندر کا پانی پیا، گھاس پتے کھائے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک کشتی نظر آئی، اس نے اپنی چادر ہلا کر کے کشتی والوں کو بتایا مدد کی ضرورت ہے۔ کشتی کنارے لگی، وہ کشتی میں سوار ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ جس کو اس حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا وہ بھی اس کشتی کے اندر موجود ہے، لوگ اس بچے کو چوم رہے ہیں۔ اس نے بڑھ کر کے اپنے بچے کو گود میں لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے میرے بچے کی بھی حفاظت کی، میری عزت کی بھی حفاظت کی۔ تو اس عورت نے کہا اللہ نے اس طرح میری عزت کی حفاظت کی، میرے بچے کی حفاظت کی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو سمندر کی موجوں میں بھی اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر نہیں کرنا چاہے تو گھر کے اندر 4 دیواری میں بھی بند رہے گی تو اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لائے، شوہر کی مال کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، تو شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی نے فرمایا جس عورت نے یہ 4 کام کر لیے دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ وہ جنت کے جس راستے سے چاہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں کھول دی ہے۔ تو عورت کو اللہ کے رسول نے، اسلام نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اگر ایمان کا سودا کر لیا چند پیسوں کے بدلے اور دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے، تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جو ہماری بیٹیاں غیروں کے بہکاوے میں آ کر چلی گئی، ان کے حالات سنو، آج وہ
در در بھٹک رہی ہے، کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے دین سے بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. تو ہماری مائیں و بہنیں اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے. انشاءاللہ دنیا بھی ان کی کامیاب ہوگی، آخرت بھی ان کی کامیاب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.